کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ قرآن کس کی طرف سے آیا ہے اور یہ قرآن کس کے الفاظ ہیں اور یہ قرآن کس کی بات ہے؟ تو کیا اور اب صرف ایک محبت کا ایلیمنٹ رہ جائے تو ہماری تابعداری اور ہماری اوبیڈینس کا لیول وہ نہیں رہتا. مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین امت قرار دیا ہے. قرآن تو اٹ سیلف ایک شفا ہے جو ہمیں شفا کی ریمیڈی ساتھ میں بتاتا ہے کہ اپنے علاج اور معالجے کے ساتھ جب ہم اگلا ساتھ میں ایک ایڈیشنل سبحان اللہ دی بیسٹ پارٹ از دیٹ اگر ہم قرآن الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری بڈی ہیئر ناؤ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف حبل اللہ انشاءاللہ. آج ہم اپنی جو سیریز ہماری چل رہی ہے دیٹ وی آر گریجولی ٹیکنگ آور سیلوز ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ and we are gradually taking ourselves towards the book of Allah, that is Quran. And we are going to just speak today that let's everyone, all of us, let's start connecting ourselves with the Quran and let's connect ourselves with the Hablullah. آئیے اللہ کی رسی کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ کنیکشن بنا سکتے ہیں. ان ساری باتوں کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگوں کا آج کا جو پروگرام ہے ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ قرآن کیا کتاب ہے اور یہ قرآن کس کی طرف سے آئی ہے. شاید ہمارے ذہنوں میں وہی سپرفیشل قسم کی باتیں ہیں کہ جو ہم ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹ از اے سیکرڈ بک اینڈ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ بک فار آل آف اس. لیکن ہمارے فیئرس کیا ہیں اس کے بارے میں ہوتے اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے متعلق، تھوڑی سی یہ ڈسکشن انشاءاللہ آج کریں گے. تو سب سے پہلی بات جو ہم لوگ اس کو کریں گے کہ آئیے اس سپرفیشل اپروچ سے جو جنرلی ہمارا بس ٹھیک ہے ہاں قرآن ہے ہمارے گھر میں ہے، ہر ایک کے گھر میں ہے، ہم نکال لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، تو لیکن کبھی ہم نے اس کو ڈیپتھ میں اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ قرآن کس کی طرف سے آیا ہے اور یہ قرآن کس کے الفاظ ہیں اور یہ قرآن کس کی بات ہے. یقیناً یہ قرآن جو ہے کہ یہ اٹ ہیز بین ریویلڈ بائی دا موسٹ ایکزالٹیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اگر ہم اس کو ڈیپتھ میں سوچیں گے تو یقیناً ہمارا دل ایسے لگے گا کہ جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا ہے. وی ہیو ٹو فیل اٹ، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن اس کتاب کی امپورٹنس ہمارے لیے کیا ہے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی فرام اینی پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر آف اینی کنٹری کسی کی طرف سے ہمیں کوئی میسیج آ جائے جینونلی ان کی طرف سے، یا کوئی ہمیں کوئی لیٹر ریسیو ہو جائے، ہم اپنی خوشی کا عالم سوچ سکتے ہیں. اینڈ وی کین فیل دیٹ ہاؤ پراؤڈ وی شیل فیل اباؤٹ دیٹ. اور ہم چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کروا کر اس کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے، اور شاید بار بار اور ہزار بار پڑھیں گے، اور پھر ہم دوسروں کو دکھائیں گے اور فارورڈ کریں گے کہ دیکھو سو اینڈ سو ایک ملک کے ایک بادشاہ نے ہمیں خط بھیجا ہے یا ہمیں میسیج کیا ہے. لیکن اس کائنات کے مالک اور بادشاہ نے جو ہمیں میسیج بھیجا ہوا ہے، ہماری اپروچ اس کے متعلق ویری سوری ٹو سے از ویری unreasonable, because we are not just taking the Quran as we have to and as we should take it. اس کے بعد اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ قرآن آیا کس کی طرف سے ہے، اس کائنات کے مالک ہمارے خالق اس رب کی طرف سے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس موسٹ نوبل جو فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو بھیجا ہے. پھر اگلا سٹیپ کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کس پر آیا ہے. یہ قرآن the most beloved prophet among all our holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the best personality, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا ہے. اس کے بعد اور یہ کس کے لیے آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین امت جس کو مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین امت قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین امت کے اوپر اس کو بھیجا ہے. اب یہ بھیجا کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ امت، اللہ کی وہ مخلوق اس دنیا کو بھی بہترین طریقے کے ساتھ زندگی گزار سکے اور آخرت میں بھی زندگی گزار سکے. یہ قرآن از جسٹ لائک مینول، یوزرز مینول. جیسے ہم لوگ کو گیجٹ، کوئی چیز، کوئی سسٹم
کچھ بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اس کا یوزرز مینول آتا ہے کہ جس میں بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس گیجٹ کو، اس سسٹم کو، اس مشینری کو کس طرح چلانا ہے. چلا تو ہم لیتے ہیں اگر ہم لوگ اس یوزر مینول کو نہیں پڑھتے یا اس انسٹرکشنز کے مطابق اس کو لے کے نہیں چلتے، لیکن اس کی نہ لائف وہ رہتی ہے نہ ہی کوالٹی وہ رہتی ہے. تو یہی حساب ہے کہ قرآن از لائک اے یوزرز مینول فار اس. یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں زندگیاں کس طرح گزارنی ہیں، اور جو کہ ہماری ہی بہتری کے لیے آگے سے ہمیں الٹیمیٹلی وہ لائف جو کہ ہمیشہ کی ہے وہ ہماری کس طرح کے ساتھ بہترین ہو سکتی ہے. ہم لوگ اگر اس چیز کو اس طرح کے ساتھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک بڑی ایک مشہور اور ایک ہائپ مل جائے کسی ایک ایسی بک کو یا کسی ایک ایسی رائٹنگ کو کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جس میں ایک بشک 1000 ویز ہیں یا 100 ویز ہیں کہ ہاؤ کین یو ہیو دی موسٹ سکسیزفل لائف، تو میرے خیال سے ہم میں سے 80% لوگ اس کو چاہے ایک ہی رات میں پڑھیں اور گراسپ کر لیں، ہم لوگ کر لیتے ہیں. ہم اپنے کورسز کو جو اتنے موسٹ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، جو اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، جو اتنے بورنگ ہوتے ہیں، ان کو ہم دن اور رات نہیں چھوڑتے، ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں، ان کو ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے ایگزامس کو پاس کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ اے ڈگری. ہم بہت وی مائٹ جسٹ اسپینڈ آور ٹائم a lot of time in reading a lot of suspense, in reading the mystery and in reading the romance and all that, but what about Quran? یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک سائٹ پر ہماری کتابوں کی شیلف کے اندر پڑی رہتی چلی جاتی ہے. ہمارے دماغوں میں ایک یہ چیز بنا دی جاتی ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن از سم تھنگ دیٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ. That is the book full of philosophical and the complicated things and the rules and all that, or the book that is completely full of all the punishments and the torments and the anger of Allah and all that. تو اس بارے میں پھر ہم یہ کیا کہیں گے جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو یقیناً بے انتہا آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی تم میں سے جو اس قرآن کو سمجھے. اور ہمیں یہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ اس قرآن کے اندر تو ہمیں بہت زیادہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، اتنی پنشمنٹس اور ہیل فائر اور بلیزنگ فائر اور یہ چیزیں. تو کیا ہمیشہ ایک سینسیبل انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہمیشہ ایک چیز جو کمبینیشن ہوتا ہے ایک محبت کا، ایک ڈر کا اور ایک خوف کا، اور ایک جو ایک فیئر ہوتا ہے، ساتھ ایک امید ہوتی ہے، the combination of love, hope, fear, all that, it makes and it brings out the best results. آپ ہمیں یہ بتائیں، ہم سب جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے ڈرتے بھی ہیں. اگر ہمارے دل سے ان کا ڈر کا خوف اور ان کا خوف بھی نکل جائے تو کیا اور اب صرف ایک محبت کا ایلیمنٹ رہ جائے تو ہماری تابع داری اور ہماری اوبیڈینس کا لیول وہ نہیں رہتا. دس از اے جینون تھنگ، دس از اے ریزنیبل اینڈ اے جینون پریکٹس آف ایوری بڈیز لائف دیئر. اور ہم اس محبت اور فیئر کے ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور ایگزامپل لیں کہ وین ایور وی آر ورکنگ ایٹ اینی پلیس وی ڈو سائن این ایگریمنٹ. اور آپ کو پتہ ہے اس ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس ایگریمنٹ میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کمپنی کے. اس ایگریمنٹ میں ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ہوتی ہے. اس ایگریمنٹ میں ہمارے لیے وارننگس ہوتی ہیں کہ اگر ہم اگر ہم لوگ کوئی مسٹیک کرتے ہیں، what punishments or what the drawbacks we can have as per our being careless something upon the ویلیوز آف دیٹ کمپنی. اور اس کے بعد ہمارے لیے جو ہے نا کہیں نہ کہیں ہمارے تھوڑے بہت بینیفٹس کی بھی بات ہوتی ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہم بہت کھلے دل کے ساتھ بعض اوقات تو ہم پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ 80% ان کمپنیز کی فیور میں ہوتے ہیں، 20% ہماری فیور میں ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ کتاب دی ہے، اس میں جو ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، اس میں تو وہ تو 110% ہماری فیور میں ہے. تو وہ تو ہم کبھی دل سے قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور وہ دوسرے ایگریمنٹس کو آنکھیں بند کر کے ہم سائن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پر ہماری سپرفیشل ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی ایک سیلری کا جو ایک ایلیمنٹ لکھا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہی سکسیس ہے. ڈیفینیٹلی وہ ہے، سکسیس ہے. اللہ hasn't forbidden us just to spend our life nicely, but Allah subhanahu wa ta'ala has also told us that you have to work how you have to work. کس طرح کام کرو گے، کیونکہ چلے تو آخر اس دنیا سے ایک دن ہمیں جانا ہے. What we have to do at that time when we shall need all the blessings and all those rewards, اور وہ ہر وہ چیزیں اور ہر وہ نیکیاں ہمیں چاہیے ہوں گی کہ جو ہماری اگلی زندگی کو بہتر کریں گی.
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو اگر ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں، اگر ہمیں قرآن کریم کے اندر جہنم کی سختیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہیں پر اس سے زیادہ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، وہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر قرآن پاک میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ تو اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے. Where is that part? Why don't we see that? آج ہم دیکھیں گے کہ ہم قرآن میں بیسیکلی ہے کیا قرآن کے اندر. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن تو ایک وہ کتاب ہے جس میں ہمارا اپنا ذکر ہے، ہماری اپنی بات ہے. قرآن تو ایک وہ کتاب ہے کہ جو کہ ہماری جتنی کوئریز ہوتی ہیں نا، جتنی باتیں ہوتی ہیں، جتنے سوالات ہوتے ہیں، قرآن تو ان کا جواب دیتا ہے. قرآن تو وہ ہے کہ جس کتاب کے اندر ہماری پریشانیوں، ہماری فکروں، ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. اور اس کے بعد یہ تو وہ قرآن کتاب ہے کہ جو ہماری اپنی سچویشن کو ایسی کسی سچویشن سے ریلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کنسول کرتے ہیں. اللہ کنسولز us. Many of us, we might have experienced this in our lives, those who are regular in the recitation of Quran and those who know the meanings of the Quran too. اور اس کے علاوہ جو کوئی مطلب اچھے کوئی لیکچرز یا کوئی ایسی اچھی باتیں سننے کے they are used to of it. اکثر ہم نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ کبھی ہمیں کوئی چیز، کوئی معاملہ، کوئی سچویشن بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے تو سڈنلی ہم چاہے اپنا موبائل کھولیں، جن لوگوں کے ماشاء اللہ موبائلس کے اندر یوزلی دے لسن ٹو دا گڈ لیکچرز اینڈ آل دیٹ، یا ہم کبھی قرآن کھولتے ہیں، کوئی اچھی کتاب کھولتے ہیں تو ایک دم ہمارے سامنے وہی سچویشن کی کوئی آیت آ جاتی ہے، وہی سچویشن کی کوئی حدیث آ جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی بات آ جاتی ہے جس سے جو کہ ہماری ہی اس وری کے مطابق ہوتی ہے. اور سبحان اللہ، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ یا اللہ تیری ذات بہت ہی کریم اور غفور الرحیم ہے، تو نے میری وریز کا مجھے جواب دے دیا. تو یہ چیز ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ قرآن تو ایک وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں بڑی بڑی خوشخبریاں دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں اپنی دنیا کی زندگی بہترین کیسے کرنی ہے وہ بتاتا ہے، اور یہ ہمیں آخرت کیسے بہترین کرنی ہے قرآن ہمیں وہ بتاتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں. بینگ لیڈیز اف وی اسپیک what are our rights as daughters, what are our rights as wives, as mothers. تو یہ چیزیں سبحان اللہ قرآن تو ہمیں ہمارے حق کے بارے میں بتاتا ہے. کبھی ہم اس کتاب کو کھول کر دیکھیں اور سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ کتنی خوبصورت باتیں ہمیں بتاتا ہے. اور قرآن تو ایک وہ کتاب ہے کہ سبحان اللہ کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جو نہ صرف انسانوں جو کہ شیطان صفت ہیں، بلکہ شیطانوں اور جنوں اور جادو، ان تمام چیزوں سے تم کس طرح کے ساتھ محفوظ رہ سکتے ہو، اس کی ریمیڈیز بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن تو اٹ سیلف ایک شفا ہے جو ہمیں شفا کی ریمیڈیز ساتھ میں بتاتا ہے کہ اپنے علاج اور معالجے کے ساتھ جب ہم اگلا ساتھ میں ایک ایڈیشنل سبحان اللہ دی بیسٹ پارٹ از دیٹ، اگر ہم قرآن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو قرآن کو تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ شفا ہے. اس کے بعد نہ صرف یہ، تو قرآن تو ہمیں اپنے لاسٹ نیشنز ٹیلز اس دا اسٹوریز آف دا لاسٹ نیشنز، تاکہ ہم ان میں برائیاں تھیں، ان میں خرابیاں تھیں، اور تاکہ وہ ہماری پرسنالٹیز میں نہ پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ بتاتے اور سکھاتے ہیں تاکہ ہم ان سے ایگزامپلس لے کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کی خوبصورت زندگیوں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ ہم ان کی ایگزامپلس کو لے کے اپنی زندگیوں کو اور بہتر کر سکیں. قرآن تو ایک چیز ہے کہ جس کے اندر تو کوئی نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں ہے، اتنی پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر قرآن اتنی ہوپ ہے، اتنا آپٹمسٹک اپروچ ہے قرآن کی دیٹ وی ہیو نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. قرآن کے متعلق تو ان دا اینڈ میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی آپ سب کو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن از اے کوڈ آف لائف، رادر وی شوڈ آل بلیو ان اٹ دیٹ قرآن اٹ سیلف از آر لائف. So why we are keeping it aside and why we are forgetting it today and why we just treat it just like an ordinary book. rather شاید ordinary books کو بھی ہم لوگ زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کی امپورٹنس ہماری زندگیوں میں اتنی کم کیوں ہے؟ جزاک اللہ خیر. just stay tuned with حبل اللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دا رائٹس آف قرآن کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گریجولی قرآن سیریز شروع ہو جائے گی جس میں ہم ہر صورت کو لے کے اس کے امپورٹنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.